پڑھی ہوئی ہے؟ پڑھی ہوئی ہے؟ دو، وہی ایک ہی بات ہے، تین. چلیے پھر ٹھیک ہے. اصل میں اگر کسی نے مجھ سے پہلے پڑھی ہوئی ہے تو وہ پہلے ایک دو لیکچرز نا میں ریپیٹ کروں گا کیونکہ وہ انٹروڈکٹری لیکچر ہوتے ہیں، وہ میں اسلامک اسٹڈیز والے کو پڑھاتا ہوں. تو دے ہیو ٹو بیئر ود می فار فرسٹ اور دا سیکنڈ لیکچر. اس کے بعد سے ہم انشاءاللہ شروع کریں گے. ٹھیک ہے؟ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. آواز آ رہی ہے آخر میں میری؟ والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ ورضی عن اصحابہ وسائر الصالحین التابعین لهم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، آج سے ہم لوگ اربعین النووی ایک کتاب ہے حدیث کی جو کہ امام شرف الدین النووی رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کی ہے، اس کو پڑھنا شروع کریں گے. لیکن اربعین النووی کے ٹیکسٹ سے پہلے چند انٹروڈکٹری باتیں کرنا بہت ضروری ہے تاکہ جو بھی کام کیا جائے علی وجہ بصیرت کیا جائے، کلیئرٹی کے ساتھ کیا جائے. کلیئرٹی از ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہے؟ اگر میں یہاں سے آپ میں سے کسی نے کوئی ریلیجن کے بارے میں کچھ پڑھا ہے، کوئی کورس لیا ہے، کوئی آئیڈیا ہے مذہب سے ریلیٹڈ کوئی باتوں کا، کسی نے کسی کو سنا ہوا ہے؟ کس کو؟ نعمان کون؟ اور سلیمان اور نہیں مطلب کوئی کورس لیا ہے؟ یہ تو ایک عام سے لیکچرز ہے نا، کورس. چلیے لیٹس ناٹ گو دیئر. ہم لوگ ایک جنرل بات کرتے ہیں اور پھر ہم لوگ آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ دیکھیے، you must understand few things very clearly. بیسک کامن سینس ایک چند چیزیں نیسیسیٹیٹس کرتی ہیں. بیسک کامن سینس یہ کہتی ہے کہ آپ کو اگر کوئی چیز سمجھنی ہے تو اس کے اسپیشلسٹ کے پاس جائے گا. نان اسپیشلسٹ سے آپ اسپیشلائز چیزیں نہیں سمجھتے. This is basic common sense. This is basic common sense. And religion is no exception to this. Religion is no exception to this. ہمیں یہ بات سمجھی جاتی ہے، ہمیں یہ بتایا جاتا ہے، یہ ہمارا گمان ہوتا ہے کہ ریلیجن چونکہ ہر انڈیویجول کے لیے ہے تو ریلیجن کے اندر اسپیشلائزیشن ضروری نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیونکہ مجھ سے، آپ سے، ہر کسی سے مخاطب ہے اللہ تعالیٰ، تو ہمیں مذہب سیکھنے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ہمیں خود سے مدد محنت کرنی چاہیے. This is absolutely wrong. اس کی کوئی دلیل، اس کی کوئی مثال نہ قرآن میں موجود ہے، نہ حدیث میں موجود ہے، نہ ہماری ٹریڈیشن کے اندر موجود ہے. میں یہ بات کروں گا کہ ٹریڈیشن کیا ہوتی ہے. سمجھا رہی بات؟ آپ یہ بات سمجھیے کہ چند چیزیں ہوتی ہیں which is common for all common people، اور چند چیزیں ہوتی ہیں which requires specialization. آپ ہر فیلڈ کو ایک ہی لیول کے اوپر نہیں رکھ سکتے. سمجھا رہی بات نہیں آ رہی؟ اگر یہ سوئچ بورڈ خراب ہو گیا اور اس کی کوئی تار لے کر آئے تو میں اور آپ کوئی بھی پیچکس کھولے لے گا، سوئچ بورڈ کھولے گا، تار کو لال جگہ لگا کے سوئچ بورڈ بند کر دے گا. تو یہ جو کام کرنے سے الیکٹریشین بن گیا نہیں الیکٹریشین. اور اگر کوئی اپنے آپ کو الیکٹریشین سمجھنے لگ جائے تو پھر اس کی عقل کے اوپر سوالیہ نشان ہے. رہی بات؟ اگر میرے یا آپ میں سے کسی کے بھی سر میں درد ہوگا تو وہ کیا کرے گا؟ بیوقوف ہوگا. اگر ڈاکٹر کے پاس چلے جائے گا سر میں درد کے لیے پیناڈول لے لے گا. بالکل 2 گولیاں پیناڈول کی، 1 گولی پیناڈول میں کھائے گا اور ٹھیک ہو جائے گا. سمجھ آ گئی بات؟ لیکن اگر کسی کو کنٹینیوس 2 سے 4 دن ہائی گریڈ فیور ہو اور اس کا پیٹ بھی خراب ہو جائے تو وہ کیا کرے گا؟ کیسے کھا لے گا؟ وہ پیناڈول نہیں تھی پہلے تو اپنے آپ کو ڈاکٹر کیوں نہیں محسوس کیا پیناڈول کو کھا کر؟ وہ اندر سے آواز کیوں نہیں آئی کہ جب میں پیناڈول کھا سکتا ہوں تو آپ بھی کھا سکتا ہوں؟ یور کامن سینس ڈکٹیٹس. کامن سینس ڈکٹیٹس. پرابلم یہ ہے کہ ہمارا جو بیسک ایٹیٹیوڈ ود ریلیجن، مذہب ہے،
कॉमन सेंस को तलाक देकर बात है, कॉमन सेंस को साइड पर रखें। और जब हमें ये बात बताते हैं कि नमाज की भाई रोज़ी ज़रूरी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं सूद, इस्लामिक बैंकिंग, पॉलिटिकल, इस्लाम हर चीज़ के ऊपर कहने के काबिल हूँ, क्योंकि मुझे ये बताया कि नमाज में भी कितने फ़राइज़ हैं और वज़ू में कितने फ़राइज़ हैं। तब मुझे ये भी इख्तियार हासिल हो गया है कि मैं ये फैसला करूँ कि इमाम हनीफा की राय ज़्यादा बेहतर है, कि इमाम मालिक की राय ज़्यादा बेहतर है, या इमाम शाफी की राय ज़्यादा बेहतर है, कौन हदीस के ऊपर अमल करता है और कौन हदीस के ऊपर अमल नहीं करता। ये उसी तरीके का बेवकूफ़पन, बेवकूफ़ाना हरकत और बेवकूफ़पन है जिस तरीके का नहीं, ये कॉमन सेंस डिक्टेट करेंगे। और हम आगे जाकर जब हम हदीस पढ़ेंगे और जब हम कुरान को देखेंगे तो हम बताएंगे कि कुरान भी आपसे यही मुकाबला करता है। कुरान कहीं आपको कॉमन सेंस को छोड़ने की बात नहीं करता, कुरान कहीं ये नहीं कह रहा कि अपने आप को वो समझिए जो आप नहीं, बल्कि अगर आपने उस जगह हाथ डाला जो चीज़ आपको नहीं आती थी तो आपके ऊपर डबल आज़ाब है, आप पर डबल गुनाह, एक तो उस चीज़ में हाथ डालने के लिए और दूसरा बेवकूफ़ी करने, दोनों गुनाह हो जाते हैं। तो ये चीज़ें कॉमन हैं, ठीक है। अगर आपके आँख में दर्द है तो आप कौन से डॉक्टर के पास जाएंगे, या आँख का मसला है तो किधर जाएंगे, आई स्पेशलिस्ट। अगर किसी के आँख में दर्द है और वो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास चला गया, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट कौन होता है, जो पेट के मसले देखता है। आँख के दर्द में अगर खुदा ना खास्ता आप गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास चले गए तो किधर निकालेगा है, फिर क्या होगा भाई, अगर पेट पे आपको निकाल अबे दिखने की नहीं है, खराब कर देगा हर चीज़ को। पहले तो आप ही को डांटेगा कि यार दिमाग खराब है तुम्हारा, क्या चीज़ देकर किसके पास आ गए, जाओ फलां के पास। और अगर वो कोई बहुत बड़ा पुण्यवान समझता हुआ अपने आप को, और वो समझता हुआ मुझे मैंने एमबीबीएस कर लिया तो हर जगह में हाथ मारूंगा, हालांकि कोई डॉक्टर ऐसा नहीं करता, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। लेकिन कोई खुदा ना खास्ता आपको टकरा गया ऐसा, तो आपकी भी हालत बुरी करेगा, आपकी भी करेगा, बिगड़ेगा कोई। तो अगर आप आँख का दर्द लेके गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं तो किसकी बेवकूफ़ी है, पहले नंबर पर आपकी, और अगर वो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट देखने लग गया तो दूसरे नंबर पर उसकी। समझ आ रही है बात कि नहीं आ रही। इसी तरीके से हर फील्ड में होता है। रिलीजन इज़ नो एक्सेप्शन, रिलीजन इज़ नो एक्सेप्शन। पहली बात तो ये समझ। दूसरी बात जो हम अभी आगे जाके फिर बात करेंगे ताकि आपको कन्फ्यूजन पैदा ना हो, हम लोग चीज़ों को क्लासिफाई करते हैं हर फील्ड के अंदर, ऐसे ही बात है ना, वी क्लासिफाई थिंग्स, क्लासिफिकेशन ऑफ नॉलेज की जाती है। व्हाई डू वी क्लासिफाई थिंग्स, हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ नॉलेज क्यों करते हैं, ताकि हमें जो भी मतलब रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए हम इजीली उसको देख सकते हैं। वेरी गुड। अगर आपको ये इजीनेस से क्या पैदा होगा है, क्लैरिटी आएगी। असल में क्लासिफिकेशन जो होती है वो बुनियादी उसका मकसद होता है क्लैरिटी पैदा करना, और वो आप क्लासिफाई कैसे करते हैं, चीज़ों को डिफाइन करते हैं, और डेफिनेशन में आप क्या करते हैं, चीज़ों की हुदूद का मुतय्यन करते हैं, फील्ड्स ऑफ नॉलेज की बाउंड्रीज को क्या करते हैं, डिस्टिंक्टिव बनाते हैं। समझ आ गई बात। और उस डिस्टिंक्शन के साथ आप अपने दिमाग के अंदर क्या पैदा करते हैं, क्लैरिटी, फिर आप कभी कंफ्यूज नहीं हो पाते। ऐसे ही बात है अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज साइंस, साइंस क्या है, स्टडी ऑफ नेचर। व्हाट इज फिजिक्स, स्टडी ऑफ मैटर एनर्जी एंड देयर। व्हाट इज बायोलॉजी है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्टडी ऑफ। अगर कोई बंदा आपसे आकर ये बात कहे कि यार ये क्या तुम लोगों ने अपनी दुकानें चमकाई हुई है, क्या लाइफ, क्या मैटर एनर्जी एंड देयर रिलेशनशिप इज नॉट अ पार्ट ऑफ नेचर, दे आर। लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर नॉट पार्ट ऑफ नेचर, तो फिजिक्स और बायो कहने की क्या जरूरत है, साइंस कहना काफ़ी नहीं। और जब आपने डाइवर्स था फिर आपने क्लासिफाई किया, ताकि अगर आपने कोई मैटर या एनर्जी के रिलेटेड बात पढ़नी है या समझनी है तो गलती से कोई, कभी आपने बायो की बुक खोली या केमिस्ट्री की बुक खोली, क्यों नहीं खोली, क्योंकि आपको कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है। और अब कभी आपने ये गिला भी नहीं किया कि यार क्या 2 नंबरी की हुई है साइंटिस्ट ने, अपनी अपनी दुकानें चमका रहे हैं,
کیا یہ نہیں آپ کو یہ بات ہوتا ہے یار بڑے میتھڈولوجیکل کلاسیفائڈ لوگ ہیں. جب ہم مذہب کے ساتھ یہ کریں گے تو آپ کہتے ہیں کہ کیا مولوی 2 نمبری کر رہا ہے یار. ایک ہی مذہب نہیں ہے, سب کچھ نہیں آنا چاہیے ہر کسی کو. نہیں, کلاسیفیکیشن مذہب کے اندر بھی ہو سکتی ہے, اور وہ کلاسیفیکیشن مذہب کے ٹکڑے کرنے کے لیے نہیں ہوتی, بلکہ مذہب کو کے اندر کلیئرٹی پیدا کرنے کے لیے ہوتی ہے. پہلی بات. دوسری بات, آپ میں کلیئرٹی پیدا کرنے کے لیے ہوتی ہے کہ اگر آپ کو کوئی ایشو ہے تو آپ اسی اسپیشلسٹ کے پاس جائیں, کہیں اور جا کر اپنا سر نہ کھپائیں. سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ ان 2 بنیادی باتوں کے بعد اب ہم لوگ ایک کام کریں تاکہ ہم پھر اس کے بعد حدیث کی کتاب انشاءاللہ شروع بھی کریں. ٹھیک ہے, دیکھیے اب ہم کرتے ہیں کہ جو ریلیجیس اسٹڈیز ہے ہماری اسلام میں, اس میں کیا کیا فیلڈز ہیں, تاکہ آپ کو کلیئرٹی تو ہوئے کہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں. دیکھیے اسلام جو ہے نا, ادھر نظر آ رہا ہے نا, یہ میں سب کو نظر آ رہا ہے. اسلام از بیسڈ اپان وحی. اسلام کی بنیاد کس چیز کے اوپر قائم ہے؟ وحی کے. ٹھیک ہے, وحی کیا چیز ہے؟ اللہ کی طرف سے پیغام. یس, جرنلی یہی ہے. اگر ہم اس کی اسپیسیفک ڈیفینیشن کریں تو وحی از واٹ؟ اٹ از دی ایڈریس آف لا گیور, یا ڈیوائن لا گیور وچ از گاڈ, ٹوورڈس ایڈریس ٹوورڈس کس کی طرف ہے؟ اکاؤنٹیبل. وحی جو ہے وہ کیا ہے؟ خطاب. وہی کیا چیز ہے؟ ایڈریس ہے, خطاب. کس کا خطاب ہے؟ اللہ تعالیٰ کا, لا گیور کا, قانون دینے والا. اور وحی کا قانون کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے. ڈیوائن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اصل قانون کا دینے والا ہے, لا گیور ہے. یہ قانون کس سے, یہ خطاب اللہ تعالیٰ نے کس سے کیا؟ مکلفین سے. اس کو ہم کہتے ہیں مکلفین, لا گیور, اکاؤنٹیبل. Who are accountables? Those, no, not all of them. Not all. Those who will be held accountable یا answerable for their actions. وہ لوگ جو وحی کی نظر میں اپنے عمل کا کیا ہوں گے؟ جواب دیں. اکاؤنٹیبل, وہی ان سے مخاطب ہے. وہ کون لوگ ہیں؟ ان کے لیے 5 شرائط ہیں. ہم 3 دیکھیں گے, 4تھی اور 5ویں ہم نہیں پڑھ رہے. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ ضروری نہیں ہے آپ کے لیول پہ. سمجھا کہ بات, وہ آگے لیول کے لیے بہت ضروری ہو جاتی ہیں. اگر آپ خدا نخواستہ آپ نے کوئی فتوے شتوے دینے ہیں آگے جا کر, اللہ نہ کرے, تو وہ 2 لیولس ضروری ہو جائیں گے. لیکن وہ آپ کو مجھے امید ہے کہ آپ انشاءاللہ کچھ دیر پڑھنے کے بعد فتووں سے تو توبہ کر ہی لیں گے. ٹھیک ہے, تو ہم آخری 2 لیولس نہیں پڑھیں گے, ہم 3 لیولس. کب بندہ اکاؤنٹیبل ہوگا؟ کب مسلمان ہونا شرط ہے, وہ بھی شرط نہیں ہے. ایک شرط, اب میں بتا دیتا ہوں. پہلی شرط ہے سینٹی. پہلی شرط ہے سینٹی. واٹ از سینٹی؟ مینٹل بایولوجیکل میچورٹی. مینٹل بایولوجیکل میچورٹی. ایک بندہ اگر ایموشنل فول ہے, بیوقوف ہے, کوئی بھی ایسی چیز ہے لیکن وہ بایولوجیکلی اس کا دماغ میچور ہے, تو وہ سین کہلائے گا. بے شک وہ ایموشنل فول ہے, بے شک بدھو انسان ہے, لیکن بایولوجیکلی اس کا دماغ کیا ہے؟ میچور دماغ کا حامل. اس کو کوئی بایولوجیکل بیماری دماغی لحاظ سے نہیں, تو وہ صحیح ہو, وہ اس سے وہی مخاطب ہو, اس سے وہی مخاطب ہو. اسی لیے وہ ہر وہ بندہ جو کہ بایولوجیکل مینٹلی طور پہ میچور نہ ہو, یعنی کہ خدا نخواستہ اگر کوئی بچہ ڈاؤن سنڈروم کا مریض ہے, اگر خدا نخواستہ کوئی بچہ ڈاؤن سنڈروم کا, یا اس کو بعد میں کوئی لاحقہ ہو گیا ہے بیماری, دماغی بیماری آ گئی, ہاں, تو وہی اس سے اب مخاطب نہیں رہے, اب وہی اس سے مطالبے نہیں کرے گی. جو وہی میں کام ہے وہی اب اس سے چپ ہو. وہ اسی لیے ڈاؤن سنڈروم کے بچوں کو کوئی پر کوئی نماز فرض نہیں ہے.
کوئی روزہ فرض نہیں. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہی ان سے بات ہی نہیں کرے, وہی ان سے مخاطب, کیونکہ وہ شرط ہی نہیں پوری کر رہے مخاطب ہونے کے لیے. دوسری شرط کیا ہے؟ بایولوجیکل میچورٹی. اس کو ہم اردو میں اور عربی میں کہتے ہیں عاقل ہونا. بایولوجیکل میچورٹی, اس کو ہم اردو اور عربی میں کہتے ہیں بالغ ہونا. اس کو ہم کہتے ہیں بالغ. He or she must be what? Biologically mature. کیا مطلب ہے کہ اگر کوئی بندہ یا بندی biological mature نہیں ہے تو وہی اس سے مخاطب. اسی لیے جب آپ کیوں کہتے ہیں کہ بچوں پر نماز فرض نہیں ہے, یہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ بالغ ہی نہیں ہے. بالغ نہیں ہے تو کیا ہوا؟ وہی ان سے مخاطب ہی نہیں ہے. فرض اس وقت ہوگی جب وہی ان سے کیا کر رہی ہوگی؟ بات کر رہی ہوگی, مخاطب ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان سے مخاطب ہوں گے. اللہ تعالیٰ بھی ان سے مخاطب ہی نہیں ہو رہے. سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ بایولوجیکل میچورٹی بھی ایک شرط ہے. تیسری شرط جو ہم پڑھیں گے, جو ہم ذکر آج سے وہ کریں گے, وہ ہے فری ول, اختیار. اس کو ہم کہتے ہیں اختیار. فری ول کا ہونا شرط ہے وہی کو مخاطب کرنے. اگر کسی کے پاس فری ول نہیں ہے, یا اس کی فری ول سلب کر لی گئی ہے, سیز کر لی گئی ہے, وہی اس سے مخاطب نہیں ہوتا. اسی لیے آپ کو یہ بات پتہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ کسی ایسی حالت میں پہنچ جائے کہ آپ کو یقین ہو جائے, گمان نہ ہو, آپ کو یقین ہو جائے کہ آپ مر جائیں گے, اور آپ کے پاس پینے کے لیے صرف اور صرف حرام ہو, یا کھانے کے لیے صرف حرام ہو, تو وہ حرام حلال نہیں ہو جاتا, بلکہ اس وقت وہی آپ سے مخاطب نہیں ہوتا. تو آپ اتنا وہ پی اور کھا سکتے ہیں جس سے آپ زندہ رہتے ہیں, صرف اتنا. اگر آپ ایک گھونٹ سے آپ کی جان بچ جائے گی تو دوسرا گھونٹ لینا حرام ہو جائے گا, کیونکہ جیسے ہی جان بچے گی آپ کی فری ول واپس آ جائے گی اور وہی دوبارہ آپ سے مخاطب ہو جائے گی. لیکن کیونکہ جان کا ضیاع کی وجہ سے آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں رہا, وہی مخاطب نہیں ہے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا قرآن کے. سمجھا رہی بات؟ اسی وجہ سے اگر جب سیدنا یاسر کو اور سیدنا سمیہ, سیدنا یاسر تعالیٰ عنہ کو نے جب کفر کا کلمہ کہا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بالکل نہیں کفر کا کلمہ کہنا چاہتا تھا, اور نہ میں مانتا ہوں, لیکن مر جا, مجھ سے نہیں برداشت ہوگا, میں یقینی طور کے اوپر مر جانا, تو میں کیا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت بتائی کہ اگر دل مطمئن تھا اور تم پر زبردستی تم سے اختیار چھین لیا گیا تھا, تو اس وقت کفر کا کلمہ کہنا بھی حرام نہیں تھا, کیونکہ وہی اس وقت تم سے کیا نہیں تھی؟ مخاطب نہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو وہی ان لوگوں سے مخاطب ہے. کفار جو مسلمان نہیں ہوتے, کیا وہی ان سے مخاطب نہیں ہے؟ کیا وہی کا ان سے یہ مطالبہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کو ایک مانے؟ کیا وہی کا ان سے مطالبہ نہیں ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور باقی انبیاء کو مانے؟ یہ ان سے مخاطب ہے. تو مسلمان, اگر آپ مسلمانیت شرط رکھ دیں گے جو کہ نہیں ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ کفار سے وہی مخاطب ہی نہیں ہوتی. اس کا مطلب ہے کفار کو کوئی گناہ نہیں. سمجھا رہی ہے بات نہیں ہے؟ جیسے مسلمانیت از ناٹ اے شرط, نو ون سیڈ دیٹ. یہ کہنے میں پوائنٹ آپ کو سمجھ آیا کہ شرط کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہی آپ سے اس وقت کیا ہو جائے گی؟ مخاطب ہوگی. ٹھیک ہے. آخری دو چیزیں ہم نہیں کریں. میں نے کہا تھا کہ ہم آخری دو چیزیں نہیں کریں, وہ ٹیکنیکل. یہ جو وحی ہے, it is of what? It is of two kinds. It is of two types. Islamic اس کے اندر یہ بتا دوں. It is of two types. This wahi is of two types. One type is known as matlu, recited, and the other is known as غير المتلو, non-recited. Okay. What is the recited wahi? Recited wahi کیا ہوتا ہے؟ Recited wahi کی دو نشانیاں ہیں یا دو کنڈیشنز ہیں. پہلی کنڈیشن کہ it was recited by Sayyidina Jibreel علیہ السلام upon the Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
کہ وہ سیدنا جبریل علیہ السلام نے سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ریسائٹ کر کے بتائی. پہلی شرط یہ ہوتی ہے ریسائٹنگ وحی کی. دوسری ریسائٹنگ وحی کی شرط کیا ہوتی ہے کہ وی پرفارم عبادت تھرو اٹس ریسیٹیشن المتعبد بتلاوتہ. ہم لوگ اس عبادت کرتے ہیں اس کو ریسائٹ کرتے ہیں. فار ایگزامپل اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم اس کو ریسائٹ کر کے کیا کر رہے ہیں؟ تلاوت عبادت کر رہے ہیں. یہ دو کنڈیشنز ہوتی ہیں ریسائٹمنٹ کی. اس ریسائٹڈ وحی کا نام کیا ہے؟ اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں قرآن. اس کو ہم کہتے ہیں قرآن. دوسری وحی جو ہے وہ ہے وحی لیکن وہ کیا ہے؟ کون ریسائٹڈ. یا پھر وہ فور سیدنا جبریل علیہ السلام نے سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ریسائٹ نہیں کی تھی, یا پھر اس کی ریسیٹیشن کے تھرو ہم عبادت نہیں کرتے. آپ کریں اللہ اکبر بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء. نماز باطل ہے, نہیں ہوگی نماز, کیونکہ یہ وہ وحی نہیں ہے جس کے ذریعے سے عبادت کی جائے. اس وحی کو جو کہ نان ریسائٹڈ وحی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں سنت یا حدیث. اس کو ہم کہتے ہیں سنت یا حدیث. کیا سنت اور حدیث میں فرق ہے؟ According to the overwhelming majority of the scholars, there is no difference between sunnah and hadith. They are synonyms. They are synonyms. ٹھیک ہے, جماہیر علماء کے نزدیک سنت اور حدیث میں کوئی فرق نہیں, یہ مترادف ہے. There is a difference, slight difference on a very higher academic level, technical level. وہ لیول ہم نہیں ہیں, اور وہ بڑے ایک لیول کے اوپر آ کر ایک فرق آتا ہے, کچھ فرق, لیکن آپ ہم اس لیول پر جا ہی نہیں رہے. تو وہ بتائیں, میں صرف یہ وہ فرق اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو پتا ہو کہ ایک فرق ہے, لیکن ابھی وہ آپ کو اثر انداز نہیں کرے گا. بیسک لیول کے اوپر کسی کے اوپر اس کا اثر انداز نہیں ہوتا, وہ ہائر لیول آف اسکالرشپ کے اندر آتا ہے. ہائر لیول آف اسکالرشپ میں اس فرق کو کہیں کہیں, ناٹ آلویز لیکن کہیں کہیں ملحوظ خاطر رکھنا پڑتا ہے. لیکن وہ چھوڑ, میں نے یہ بات اس وجہ سے کہی ہے کیونکہ بتانی ویسے بھی نہیں ہے, اس وجہ سے کہیے تاکہ آپ کو کہیں سے خدا نخواستہ پتہ چلے تو آپ کو یہ نہ پتہ چلے لگے کہ میں نے کوئی آپ کے ساتھ ڈسیپشن کی یا آدھی یا ادھوری بات بتائی. فرق ہے لیکن آپ کے لیول پر, ہائر لیول پر. اور اگر کوئی شخص زبردستی آپ کے لیول پہ بتانا چاہ رہا ہے تو وہ بددیانتی کر رہا ہے. اوور ویلمنگ میجورٹی آف دی اسکالرس کے نزدیک حدیث اور سنت سنونم. سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ حدیث بھی کیا ہے؟ حدیث بھی کیا ہے؟ اور حدیث کو وحی کس نے کہا؟ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن. اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. وما ينطق عن الهوى, اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں سورہ نجم, وما ينطق عن الهوى. The Prophet sallallahu alaihi wa alihi wasallam does not say anything out of his own desires. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کرتے تھے. الا وحی یوحى, except what has been revealed unto him. یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے, ان کے منہ سے جو بات نکلتی تھی وہ کس کا, اس کا درجہ کیا تھا؟ وحی. اس کا درجہ وحی. سمجھ آ گئی بات؟ اب یہ تو ہو گیا وحی کی دو قسمیں, ایک قسم ہے قرآن جو کہ متلو ہے, اور ایک قسم ہے حدیث یا سنت جو کہ غیر متلو ہے. اب یہ جو قرآن ہے ہمارے پاس, how do you know that this is the Quran which the Prophet sallallahu alaihi wasallam actually came up with? Did you check it by your own self? There is recent evidence that it has been carbonated. Did you check it by your own self? No, I did not. You relied upon? Did you see the document? I have seen a documentary on it. Documentary, not a document. Document to nahi dekha na? How do you know that? It's true. You're dated back to the time of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. What ensures you that this was the same Quran which Prophet recited?
हाउ आर यू श्योर अबाउट इट कि ये जो वही कुरान है कि जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा? वेरी गुड, यू नो इट, तवातुर की वजह से हमें पता है। वेरी गुड। तवातुर क्या है हम थोड़ी देर बाद में बात करते हैं, ठीक है। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि देयर इज एन एंटायर फील्ड ऑफ नॉलेज, देयर इज एन एंटायर फील्ड ऑफ नॉलेज which is dedicated to do what? To establish the text of Quran. It is dedicated to establish the historical accuracy of the text of Quran, एक पूरी फील्ड ऑफ नॉलेज है जो कि किस बात की तरफ डेडिकेटेड है, किस बात पे डेडिकेटेड है कि कुरान का जो टेक्स्ट है, कुरान का जो, उसको हिस्टोरिकली इस्टेब्लिश किया जाए। इसको हिस्टोरिकली वो किस तरह किया जा रहा है, ऑब्वियसली वो हमारा मौजू है ही नहीं, क्योंकि हम उन्होंने कुरान पढ़ लिया। इस फील्ड का नाम है उलूमुल कुरान। फील्ड का नाम है उलूमुल कुरान, उलूम कुरानिक साइंसेस। कुरानिक साइंसेस में एक फील्ड है, कुरानिक साइंसेस में फिर और फील्ड भी हैं। उसकी एक फील्ड है जिसको हम क्या कहते हैं, इल्मुल क़िराअत वर्रस्म वल्खत। उसके अंदर हम लोग सिर्फ एक काम करते हैं और वो ये काम किया जाता है कि आप हिस्टोरिकली इस्टेब्लिश करें कि ये वही कुरान है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को सुनाया, और इसके ऊपर हमारी मोटी मोटी किताबें मौजूद हैं, समझ आ रही है। और उसके अंदर इररिफ्यूटेबल डाटा है जिससे हम लोग ये बात क्या कर देते हैं, साबित कर देते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपको कैसे पता चले कि कोई बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाकई में कही भी थी कि नहीं कही थी? क्या पता किसी ने एक बात कह दी हो कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो बात ना कही हो। हमें कैसे पता चलेगा कि ये वाली बात वाकई में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही या ये बात नहीं की? अगेन देयर इज एन एंटायर फील्ड ऑफ नॉलेज डेडिकेटेड टू व्हाट? establish the historical accuracy of the text of Sunnah. Accuracy of the text of the Sunnah. Text of the Sunnah. ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? उलूमुल हदीस, उलूमुल हदीस या उलूमुल सुन्नह। ठीक है, इसके अंदर मुख्तलिफ उलूम, इसके ज़रिए से हम लोग ये काम करते हैं। इल्मुर अस्माई व रिजाल है, फिर जर्ह व तादील है और बाकी उलूम। समझ आ गई बात नहीं है? अब यहाँ तक हमने क्या इस्टेब्लिश कर लिया, यहाँ तक हम लोग टेक्स्ट वही का इस्टेब्लिश कर चुके। हम लोग क्या इस्टेब्लिश कर चुके? हिस्टोरिकल एक्यूरेसी ऑफ द टेक्स्ट ऑफ द वही, वेदर इट इज़ द मतलू वही और द गैर मतलू वही। वही की दोनों किस्मों का टेक्स्ट हिस्टोरिकली अब क्या हो गया? इस्टेब्लिश। समझ आ गई बात? अब टेक्स्ट के, जब टेक्स्ट हमारे पास आ गया, ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर टेक्स्ट हिस्टोरिकली इस्टेब्लिश ना हो तो सारी इमारत ढह जाएगी, सारी रिलायबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। जैसे कि जो कि हर इस्लाम के अलावा हर मजहबी किताब के साथ ये मसला है, हर मजहबी किताब के साथ ये सबसे बड़ा मसला ये है कि हिस्टोरिकली टेक्स्ट ही नहीं इस्टेब्लिश होता। जो न्यू टेस्टामेंट है क्रिश्चियनिटी का, जो कि 4 गॉस्पेल से बना हुआ है, उसके हिस्से में 4 गॉस्पेल्स आती हैं, सेंट पॉल के 16 लेटर्स आते हैं, फिर सेंट पीटर के 6 आते हैं एपिस्टल्स, और फिर आखिरी 2 किताबें आती हैं, हिम्स और वो सारी आती हैं। ये जो है, जो 4 गॉस्पेल, मशहूर गॉस्पेल्स आप लोगों ने सुना होगा, वैसे भी आजकल जाकर नाइक आया हुआ है। 4 गॉस्पेल्स के नाम ज़्यादातर लोगों को पता ही होंगे, गॉस्पेल ऑफ मार्क, मैथ्यू, लूक एंड जॉन। मार्क, मैथ्यू, लूक और जॉन। गॉस्पेल का क्या मतलब है? गॉस्पेल का मतलब होता है ग्लैड टाइडिंग। गॉस्पेल का मतलब होता है ग्लैड टाइडिंग, खुशखबरी। गॉस्पेल ऑफ द होली क्राइस्ट अकॉर्डिंग टू जॉन, गॉस्पेल ऑफ द होली क्राइस्ट अकॉर्डिंग टू लूक, गॉस्पेल ऑफ द होली क्राइस्ट अकॉर्डिंग टू मैथ्यू। ये है मतलब कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की खुशखबरियाँ जो कि मैथ्यू ने दी, जो कि लूक ने दी, जो कि जॉन ने दी। समझ आ गई बात कि नहीं आ गई? अब ये जो जॉन भाई हैं या लूक भाई हैं या मैथ्यू भाई हैं, कौन है ये? नहीं पता, नहीं पता हमें हिस्टोरिकल। वी डोंट नो फॉर श्योर हु दे वर। और जो क्लेम किया जाता है कि लूक वॉज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर एंड
Matthew was a sailor and fala and dhimka. Nothing is historically established. تو وہ جو ٹیکسٹ ہے جس کے اوپر پورا مذہب ہے وہی قائم نہیں ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں کہ پتہ نہیں کہا بھی تھا کہ نہیں کہا تھا. یہ جو انسرٹنٹی ہے ٹیکسٹ کی یہ پورے مذہب پر حاوی آ جاتی ہے. اسی وجہ سے انہوں نے کیا کیا ہے, انگریزوں نے کیا کیا ہے کہ تمام مذاہب کو فیتھ کے کھاتے میں ڈال دیا ہے. تمام مذاہب کو فیتھ کے کھاتے میں ڈال دیا ہے. ایمان وہ ہمیں بھی یہی سکھا دیا. فیتھ کیا چیز ہے؟ واٹ از فیتھ؟ ایمان کیا ہوتا ہے؟ یقین رکھنا, ایکسیپٹ کرنا دلیل کے بغیر. یار یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ, اس پہ بحث نہ کرو. یار یہ عقیدے کا مسئلہ, اس میں بحث نہیں کرنی. اس پہ یہ ہر چیز پہ دلیل تھوڑی مانگی جاتی ہے, مانا جاتا ہے چیزوں ہے نا. یہ ہر دلیل تھوڑی ہوتی ہے, ماننا ہے اصل بات. یہ 2 نمبری کرسچینٹی اور باقی مذہب کی ضرورت ہے جو انہوں نے باور کروائی, اور یہی ہمارے بھی دماغ میں ڈالی تاکہ وہی انکنسسٹنسی, وہی انفیریورٹی کمپلیکس, چاہتے ہو یا نہ چاہتے ہو, کانشیسلی یا سب کانشیسلی مسلمانوں کے دماغ میں نکال دیا کہ ایمان کو کوئی ایسی خطرناک اور اتنی گمبھیر اور اتنی نازک چیز سمجھ لو کہ ہلکے سے جھٹکے سے خطرے میں آ جائے. اگر ایسا ایمان ہلکے سے جھٹکے میں خطرے میں آنے والا ہو تو کیا فائدہ ایسے ایمان کا؟ وہ خدا کیا خدا جو کہ پہلے ہی وار کے اندر ڈھہ جائے. سمجھ آ گئی بات؟ یہ تمام مذاہب کی ضرورت تھی, اسلام کو اس کی ضرورت نہیں تھی. لیکن الحمدللہ کیونکہ ہمیں اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں رہا پچھلے 200 سے 250 سال میں, تو ہمیں انہوں نے یہ باور کروا دیا, پڑھا کے, اور ہمیں یہ بتا دیا یار ایمان تو تعلق ہے ماننے کا, عشق کا, فنا کا, دھمکا کا, بس لگا دیا پیچھے فضولیات میں, ایموشنس کے پیچھے لگا دیا. سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ حالانکہ ہمارے یہاں نہ قرآن میں ایسی کوئی بات ہے نہ حدیث میں, بلکہ اس کے اپوزٹ باتیں ہیں, وہ ہم بعد میں کریں گے جب ہم حدیثوں میں آئیں گے. سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو یہ ٹیکسٹ کو اسٹیبلش کرنا انتہائی امپورٹنٹ ہے, ورنہ آپ ہر وقت انفیریورٹی کمپلیکس میں کانشیسلی یا سب کانشیسلی پڑے رہیں. کبھی مذہب پر ہمت کے ساتھ عمل نہیں کر پائیں گے, ہمیشہ سائن کرو کی طرح رہیں گے. سائن کرو کیا ہوتا ہے؟ یہ کبھی بالکل ہی ٹھوس سے ایمان, کبھی کسی کا لیکچر سنا تو اوہ مجاہد اعظم, پھر 2 سیکنڈ کے بعد ٹھوس. سائن کرو. یہ تو اسٹیٹ ہے جو ہم نے اگر اسٹڈی کی ہے اس میں یہی کہا جاتا ہے کہ مومن کا ایمان کبھی بڑھتا ہے کبھی کم. نہیں, بڑھتا اور کمتا تو بالکل الگ. یہ جو سائن کرو ہے, جو ٹھوس ہو جانا ہے, اس کا مطلب ہے کہ یو آر ناٹ کانفیڈنٹ آف یور ایمان. بڑھتا اور گھٹنا جو بھی ہے, ہم آگے حدیث میں پڑھیں گے کہ کیا واقعی میں گھٹتا اور بڑھتا ہے, وہ تو اسٹیبلش ہونے کے بعد. یہاں اسٹیبلش ہی نہیں ہو پا رہا. یہ کیا بات ہے کہ ایک لمحے تو ایمان 5 نمازیں پڑھا رہا ہے, پھر 2 بھی نہیں پڑھا پا رہا. کیا پرابلم ہے اس ایمان میں کہ کبھی جاگتا ہے تو ایسا جاگتا ہے کہ تہجد بھی پڑھتا ہے, اور کبھی جاگتا ہے تو ایک نماز نہیں پڑھ کے دیتا, کیونکہ you do not know what ایمان is. You are not confident about your ایمان. سوالات آخر میں, ورنہ ہمیں پڑھا یہی نہیں ختم ہوگا. سوالات دیتا ہوں, ٹھیک ہے, آخر میں لوں گا انشاءاللہ. یہ ٹیکسٹ کلیئر ہو گیا, ٹیکسٹ اسٹیبلش ہو گیا. اب ٹیکسٹ اسٹیبلش کرنے کے بعد آتی ہے بات, یہ ٹیکسٹ کے اسٹیبلش کے بعد آتی ہے, پہلے نہیں آ سکتی. یہ چیز ٹیکسٹ کے اسٹیبلش ہونے کے بعد آئے گی کہ اب جو ٹیکسٹ ہے ہمارے پاس, اس کے اوپر ہمیں مکمل اعتماد حاصل ہو گیا ہے. اب اس کو کیا کرنا ہے؟ اب اس کے اوپر ہم نے کرنا ہے تفکر. اب ہم نے اس کے اوپر کرنا ہے تفکر. اب ہم نے اس کے اوپر کرنا ہے تدبر. اب ہم نے اس کے اوپر کرنا ہے کانٹمپلیٹ. اب ہم نے اس کے اوپر کرنا ہے فاؤنڈر. وی ہیو فاؤنڈر اپون اٹ. ٹھیک ہے, جب ہم تفکر کرتے ہیں, when we do the تفکر, we do the تدبر, we think about it, we contemplate upon it. What we know is, پہلی چیز جو سب سے زیادہ obvious ہے کہ this text of قرآن and this text of سنت, یعنی وحی کا ٹیکسٹ جو ہے قرآن اور سنت سے مل کر, وحی کا جو ٹیکسٹ ہے, it contains what? احکام. It contains احکام. کیا چیز ہے
احکام آر ناٹ آرڈرز، احکام آر ڈیمانڈس، احکام آر ڈیمانڈس، مطالبے ہیں. یہ کیا ہے؟ مطالبے ہیں. اس مطالبے کی ڈفرینٹ لیولز ہیں، لیکن ہیں یہ مطالبے. کچھ کرنے کا مطالبہ، کچھ نہ کرنے کا مطالبہ. کرنے کے مطالبے کے مختلف لیولز ہیں، ہم بعد میں دیکھیں گے. نہ کرنے کے مطالبے کے بھی مختلف لیولز ہیں. یہ ساری چیزیں ہم بعد میں انشاءاللہ دیکھیں گے. لیکن اصل میں احکامات کیا چیز ہے؟ ڈیمانڈز، مطالبے ہیں. کس کی طرف سے مطالبے ہیں؟ لا گیور کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یہ اور کس سے مطالبے ہیں؟ مکلفین سے، اکاؤنٹیبل. کس سے مطالبہ کیا جا رہا ہے؟ اکاؤنٹیبل. سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ یہ احکامات جو ہے، یہ جو احکام ہے، یہ جو ڈیمانڈ ہے، یہ جنرلی قرآن کے اندر 3 قسم کی. جنرلی قرآن کے اندر 3 قسم کی. ٹھیک ہے؟ either these demands are directed towards aql, intellect. Either they are directed towards the aql of the mukallaf, or they are directed towards limbs, jawarih, or they are directed towards heart. heart. qalb. ٹھیک ہے؟ یہ 3 قسم کے احکامات ہیں. 3 قسم کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ تینوں مختلف ہیں، یہ ایک نہیں ہے. جب میں 3 قسمیں کہہ رہا ہوں تو لازمی بات اس کی کیا ہے کہ دے آر ڈسٹنکٹو فرام ایچ ادر. گڈمٹ نہیں ہونی چاہیے. یہ کیا ہونی چاہیے؟ اگر ایک ہی ہے سب کچھ تو 3 نہیں ہو سکتے نا. ایک 3 ہو سکتا ہے؟ اگر 3 ہے تو ایک نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دماغ کے اندر یہ ڈسٹنکشن کیا ہونی چاہیے؟ کلیئر. یہ بہت ضروری ڈسٹنکشن ہے، کیونکہ آگے جا کے کھچڑی یہی چیزیں بناتی ہیں. وہ احکامات جو کہ ابھی میں بتاتا ہوں کہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ کون سا حکم آپ کی عقل سے مخاطب ہو رہا ہے، کون سا حکم آپ کے جسم سے مخاطب ہے، اور کون سا حکم آپ کے دل سے مخاطب ہے. میں اس کی بتاتا ہوں، نشانی بتاؤں گا سارے. ٹھیک ہے؟ وہ چلیے پہلے میں نشانی بتاتا ہوں، پھر اس کے نام بتاتا ہوں. عقل، دوز احکامات which are directed towards your عقل، اس کی نشانی یہ ہے کہ your body cannot be a part of it. No action must be involved in that hukum. No action must be involved. Action اس کو ماننے کے یا اس کو ایکسیپٹ کرنے کے بعد ہوتا ہے. اس حکم کو ماننے میں کسی قسم کا ایکشن کسی صورت میں نہیں ہونا چاہیے. ایکشن ہو گیا تو وہ یہ حکم نہیں ہوگا. فار ایگزامپل اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کی توحید ہے، اللہ ایک ہے. کیسے اس کو مانیں گے آپ؟ کچھ ہلنا جلنا ہے اس کے لیے؟ کوئی ہلنا جلنا، دل سے نہیں، عقل سے. ہلنا جلنا کہیں نہیں آ رہا. آپ کو ہلن جلن کر کے اللہ کی توحید کو ادھر دماغ سے مانی جائے گی. سمجھ آ رہی ہے بات؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی تھے، یا تمام انبیاء کی نبوت. کیسے مانیں گے؟ کوئی ہلن جلن ہوگی؟ فرشتے موجود ہیں، ادھر سے مانیں گے؟ کوئی ہلن، کوئی جسم نہیں ہل رہا کسی بھی چیز میں. ٹھیک ہے؟ ان احکامات کو جو کہ قرآن اور سنت کے ہیں، جو کہ مخاطب ہے کس سے؟ آپ کی کوئی جسم نہیں ہے، عقل سے. ان کو کہتے ہیں احکام العقیدہ. ان کو کہا جاتا ہے عقیدہ. سوالات بات ان کو ہم کہا جاتے ہیں. میں ابھی ختم کر کے سوالات دیتا ہوں، امید ہے کہ یہ ویسے ہی کلیئر ہو جائے گا. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ عقیدہ. وہ احکامات جس میں آپ کی اب کیا انوالو ہو رہے ہیں. مخاطب کون ہوگا؟ ادھر عقل مخاطب. اب مخاطب ہو گیا آپ کا اللہ تعالیٰ. قرآن میں کہتے ہیں وَإِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ لِلْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. نماز ہر مومن پر، ہر ایمان والے پر اس کے مقررہ وقت پر فرض ہے. کیسے پڑھیں گے نماز؟ سوچ کر. ہوگی نماز؟ نہیں ہوگی. ہلنا پڑے گا، وضو کرنا پڑے گا، جسم استعمال ہو. اللہ تعالیٰ نے کہا
کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم فمن شہد منکم الشہر فلیصم. تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے. اب کیسے کریں روزے رکھیں؟ جس نے روز رمضان کا مہینہ پایا وہ لازماً اس میں روزے کیسے رکھیں گے؟ سوچ سمجھ کر جسم استعمال ہوگا. چھوڑنی ہے چیزیں جو اس کے احکامات ہیں. جہاد کیسے کریں گے؟ سوچ کر. ارے کی بورڈ سے بھی کریں گے تو انگلی تو ہلے گی نا. کی بورڈ جہاد بھی اگر ہو رہا ہے تو انگلی تو ہل رہی ہے. پھر سوچ وچار سے تو نہیں ہو رہا. سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ حج جسم، ٹرانزیکشن جسم، حکومت پالیٹکس جسم، قضا کورٹ شپ جسم، ہر چیز میں کیا انوالو ہو رہا ہے؟ جسم. تو ان احکامات کو کیا کہتے ہیں؟ عملیہ. ان احکامات کو کیا کہتے ہیں؟ عملیہ. یہ عمل ہے، احکام العملیہ. چند چیزیں ہیں، چند احکامات ہیں قرآن اور سنت کے جو نہ آپ کی عقل سے مخاطب ہے نہ آپ سے جسم ہے، بلکہ وہ آپ کے کس سے؟ دل سے. محبت، نفرت، بغض، کینہ، اس کی وجہ سے ایکشن ڈیولپ ہوتا ہے. لیکن یہ جو جذبات ہیں، احساسات ہیں، محبت کے، نفرت کے، بغض کے، کینے کے، یہ احساسات کدھر ہے؟ دل. الولاء للہ والبراء للہ. محبت اللہ کے لیے، دوستی اللہ کے لیے، نفرت اور دشمنی بھی اللہ کے لیے. یہ قاعدہ ہے اسلام میں. Love and friendship is only for the sake of God. Hatred and enmity is also for God only. صرف ادھر دوستی ہوگی اور پیار ہوگا جدھر اللہ نے جگہ دی. صرف ادھر دشمنی اور نفرت ہوگی جدھر اللہ نے جگہ دی. الولاء والبراء للہ سبحانہ. سمجھ آ رہی بات؟ یہ جو احکامات ہیں جن کے مخاطب کون ہے؟ آپ کا دل. ان کو ہم کہتے ہیں احکام اخلاقی. سمجھ آ گئی بات؟ یہاں تک بات کلیئر ہے؟ اوکے. وہ علم، that field of knowledge which specializes to study عقیدہ, that ilm of knowledge which specializes to study عقیدہ is known as علم الکلام. Is known as علم الکلام. That is the field of knowledge which specializes to study the amal, ahkam of amal. That is known as ilm al-fiqh. That is known as ilm al-fiqh. And that field of knowledge which specializes to study the ahkam of akhlaqiyya, ahkam al-akhlaqiyya, is known as ilm al-tasawwuf. known as علم التصوف یا علم التصوف. سمجھ آ گئی بات یہاں تک کہ نہیں؟ اگر میں یہ بات کہوں کہ مجھے آپ اس چارٹ کے ذریعے سے علم الکلام کی یا علم الفقہ کی یا علم التصوف کی ڈیفینیشن بتائیں تو کیا ہوگی؟ علم الکلام is that field of knowledge which specializes to study عقیدہ. عقیدہ are those احکامات of Quran and Sunnah which are directed towards your intellect. Ilm al-fiqh is that field of knowledge which specializes to study the ahkam amaliya. Ahkam amaliya are those ahkam of Quran and Sunnah which are directed towards your tasawwuf. Kya hoga? Tasawwuf is that field of knowledge which specializes to study the akhlaqiyat. And ahkam al-akhlaqiyya are those ahkam of Quran and Sunnah which are directed towards your qalb. یہ بات کلیئر ہے؟ یہاں تک بات کلیئر ہے؟ اب اگر کسی کو عقیدے کا کوئی بات دیکھنی ہے تو وہ کدھر جائے گا؟ علم الکلام. اور کہیں نہیں جانا اسے. کہیں اور جائے گا تو پرابلم کریٹ کرے گا. عمل کے اوپر کچھ پوچھنا ہے تو فقہ، وہ ادھر ادھر نہیں جائے گا. اور اگر اخلاقیات کے اوپر یا ان چیزوں کے اوپر، ریلیشن شپ کے اوپر پوچھنا ہے تو پھر تصوف. آپ نماز کا طریقہ صوفی سے نہیں سیکھ سکتے. آپ نے نماز کا طریقہ تصوف سے سیکھنا، فقہ سے، فقی سے سیکھنا ہے. تصوف صوفی سے کیا سیکھیں گے کہ نماز میں خشوع کیسے پیدا کرو. دیٹ از اباؤٹ دا دل. لیکن نماز پڑھنی کیسے ہے یہ فقیہ بتائے گا.
اللہ تعالیٰ کے ساتھ توحید اور کیا ہے اور شرک کیا ہے، یہ فقیہ یا صوفی نہیں بتائے گا مجھے. کون بتائے گا؟ متکلم، علم الکلام کا. سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ یہاں تک ایک علم ہے، ایک ایسا علم ہے جو کہ یہاں پہ میں نے قرآن اور سنت کو نہیں ڈالا اس میں نے ان 5 علوم کو ڈالا. علوم قرآن بھی اس میں آ رہے ہیں، علوم حدیث بھی آ رہی ہے، علم الکلام، علم الفقہ اور علم تصوف. یہ علم جو ہے اٹس لائک اے گورنر. یہ کیا ہے؟ گورن کر رہا ہے، ہر علم کو گورن کر رہا ہے، ہر علم کو پرنسپلز دے رہا ہے کہ کس طرح کام کرنا ہے. ہر علم کو متکلم کو بتا رہا ہے کہ کیسے علم الکلام کرنا ہے، فقیہ کو بتا رہا ہے کہ کیسے فقہ میں کام کرنا ہے، صوفی کو بتا رہا ہے کہ کیسے تصوف پہ کام کرنا ہے، قرآن اور علم الحدیث اور علم القرآن کو بتا رہا ہے کہ کیسے قرآن اور سنت کو سمجھ لیں. سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ وہ علم کہلاتا ہے علم اصول الفقہ. وہ علم کہلاتا ہے علم اصول الفقہ. ٹھیک ہے. اور آخری بات جس پہ ہم لوگ یہ ٹاپک ختم کریں گے، ٹولس. ٹولس کیا ہوتے ہیں؟ تم لوگوں کو تو زیادہ ہی پتا ہوگا یار. کیا ہے ٹولس؟ واٹ ڈز ٹولس ڈو؟ واٹ از دی جاب آف ٹولس؟ اچھے طریقے سے آسان. ٹولس کے بغیر آپ گندا کام کر سکتے ہیں؟ کام ہی نہیں کر سکتے. تو اچھا اور برا تو باہر سائڈ پر ہو گیا. کام جو بھی آپ کا علم ہے اپنی ڈومین میں آپ اس کو اپلائی کب کریں گے؟ when you have tools. without tools کچھ نہیں کام نہیں کر سکتے. علم آ جائے گا، علم آ سکتا ہے، لیکن آپ کسی کام کی جگہ نہیں ہوگی. آپ کی ڈومین میں آپ کو ایکٹیو کرنے کے لیے، آپ کی ڈومین میں آپ کو اپلائی کرنے کے لیے ٹولس کی ضرورت. ٹولس کے بغیر آپ اپلائی، لیکن ٹولس از ناٹ پارٹ آف یور نالج اس طریقے سے. سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اس کا مطلب یہ کیا ہے کہ if anyone wants to work in your domain must know how to use the tools, must have the tools. اگر میں ایک بہترین الیکٹریشین کو بھی لے آؤں جس کو نوبل پرائز مل جائے الیکٹریشنری میں، اگر ہو نوبل پرائز، اور سے کہوں بھائی یہ میرا ٹھیک کر دو یار، یہ سوئچ بورڈ خراب ہو گیا ذرا ٹھیک کر دینا، لیکن شرط یہ کہ پیچکس اور کوئی اوزار نہیں استعمال کرنا، کیا کرے گا بیچارہ؟ وہ دیکھتے ہی رہے گا بیچارہ، بس کچھ کر سکتے ہیں. اس کی نوبل پرائز کا میں کیا کروں پھر؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر آپ نے اس ڈومین میں کام کرنا ہے تو آپ کے پاس ٹول ہونے لازمی ہے. ٹول کے بغیر کام. اسی طرح وحی، یہ ٹول جو ہے یہ وحی کا حصہ نہیں ہے. یہ دیکھیں یہ سارے علوم جو ہے یہ وحی کا حصہ ہے، وحی سے ڈرائیو ہوئے ہیں، لیکن یہ ٹولز ہے یہ میں نے باہر لکھے، یہ وحی کا حصہ، لیکن اس کے بغیر وحی میں آپ کام نہیں کر سکتے. You are not allowed to enter into the domain of wahi without these tools. یہ tools کیا ہے؟ Language. یہ tools کیا ہے؟ اور وحی کے اس میں کون سی لینگویج ہے یہ؟ عرب. وحی کے کیس میں ہر بیوقوف سے بیوقوف بندے کو بھی جب وہ قرآن کھولے گا تو کیا پتہ چل جائے گا کہ قرآن کون سی زبان میں پتہ چلے گا فوراً کہ نہیں. پھر بھی اللہ تعالیٰ نے 13 مرتبہ قرآن میں فرمایا ہے کہ انا انزلنا هذا القرآن بلسان عربی مبین، انا انزلنا الیک القرآن بلسان عربی مبین، انزلنا الیک القرآن عربیا، ہم نے عربی قرآن نازل کیا، عربی قرآن نازل کیا. کیوں؟ کیا یہ اسٹیٹنگ آف دی آبویس نہیں ہے؟ اور اسٹیٹنگ آف دی آبویس کیا ہوتی ہے؟ فضول بات. والعیاذ باللہ اللہ تعالیٰ کوئی فضول بات. تو وائی گاڈ اللہ تعالیٰ اسٹیٹنگ 13 ٹائمز ان قرآن کہ بھائی عربی قرآن ہے، عربی قرآن ہے، عربی قرآن ہے، عربی قرآن ہے. کیوں بھائی؟ تاکہ ان کو پتہ تھا کہ بعد میں آنے والے 2 نمبر لوگ جو ترجموں کے پیچھے دوڑائیں گے ان سے بچائیں. With translations you cannot understand why. You cannot act in the domain of wahi. Translation is not wahi. Translation سب سے زیادہ کام کیا کر سکتی ہے؟ It can give you an idea about what is wahi. Only an idea.
not more than that. قرآن کا ترجمہ پڑھنا قرآن پڑھنا نہیں ہو سکتا, ہو ہی نہیں سکتا, کسی صورت میں نہیں ہو سکتا. اور اگر کوئی شخص ترجمے پڑھا کر آپ سے اسپیشلسٹ کا کام کروانا چاہے تو وہ بہت بڑا 2 نمبر بنتا ہے, بہت بڑا 2 نمبر بنتا ہے. اگر میں پوائنٹ, اگر ایک ڈاکٹر کے پاس آپ گئے, خدا نخواستہ کوئی بڑی بیماری ہے کسی کو بھی ہو, وہ ایک ڈاکٹر کے پاس گئے اسپیشلسٹ, وہ کہے بھائی اس کو ہم نے اس کے ٹریٹمنٹ ہم نے یہ کرنا ہے, ٹانگ کاٹنی ہے بھائی ورنہ گینگرین ہو جائے گی, خدا نخواستہ مر جاؤ. آپ دوسرے آرتھوپیڈک سرجن کے پاس جائیں, وہ کہتا ہے نہیں یار ابھی چلتا ہے کام, اور حالت آپ کو نظر آ رہی ہے پوری ہے. 2 اسپیشلسٹ 2 مختلف رائے دیں, کیا کریں گے آپ؟ کیوں کاٹیں گے تانگ؟ کیوں جائیں گے پہلے والے کے پاس؟ آپ کیوں علامہ فاضل بن کے گوگل نہیں کریں گے کہ ذرا گوگل پہ دیکھوں, یوٹیوب پہ اور فیس بک کے اوپر کہ یہ جو میرے سمٹمس ہیں اس میں کیا کرنا بہتر ہے اور کیا کرنا بہتر نہیں, کیوں نہیں کریں گے؟ یا پھر کسی تیسرے ڈاکٹر سے اوپینین لے لیں گے, یا پھر لوگوں سے پوچھیں گے کہ یار دونوں میں زیادہ اچھا کون ہے. رہیں گے کس کے پاس؟ ڈاکٹر کے پاس. خود فیصلہ کریں گے کہ کون صحیح اور کون غلط ہے. اور اگر کوئی فن خان آپ کو یہ کہے کہ ابے یار اچھے خاصے پڑھے لکھے بندے ہو, گوگل کرو نا, تو کیوں نہیں؟ تو آپ اس کی بھی عقل پر اور اپنی عقل پر بھی کیا کریں گے؟ ماتم. تو دین میں کدھر چلی جاتی ہے بھائی یہ کامن سینس کہ ایک ملا ایک بات کہہ رہا ہے, دوسرا ملا اس سے الگ بات کہہ رہا ہے. فیصلہ کون کرے گا؟ میں, گوگل کھول کر کہ کون ملا ٹھیک ہے. اور بھائی who the hell are you؟ وہ ٹھیک ہے 2 نمبر ہوں گے, ڈاکٹرز بھی 2 نمبر ہو سکتے ہیں, لیکن کہیں تیسرے ہی 2 نمبر کے پاس جاؤ گے نا یار. یہ کس بیوقوف افلاطون نے یہ سمجھا دیا ہے کہ خود گوگل کھولو. This shows what? This shows that we lack basics of common sense. اور سب سے زیادہ اسی کی فالوئنگ ہو رہی ہے جو یہ بیوقوفیاں سکھا رہے ہیں کہ دیوبندی ٹھیک ہے کہ بریلوی ٹھیک ہے کہ وہابی ٹھیک ہے کہ شیعہ ٹھیک ہے, کون فیصلہ کرے گا؟ میں گوگل کھول کر. بھائی یو آر میکنگ یور سیلف اے لافٹر اسٹاک. نہ خدا کے سامنے بچیں گے نہ دنیا میں بچیں گے. Ignorance is not a bliss. اسلام میں ignorance is not a bliss. جہالت کے اوپر جو اگر آپ کوئی کام کریں گے تو ڈبل گناہ ہوگا جہالت کی بنیاد پر. اور یہاں پر ہر کوئی چورن ہی یہ بیچ رہا ہے, کیونکہ جب آپ کو یہ کہا جائے گا کہ خود فیصلہ کرو تو سب سے موٹی کیا چیز ہوگی؟ میرا نفس, میں فیصلہ کروں. میں نے اس کی بھی تفسیر پڑھ لی, اس کی بھی تفسیر پڑھ لی, اس کا بھی ترجمہ پڑھ لیا, اس کا بھی بھائی ترجمہ پڑھ رہے ہو تم, ترجمہ پڑھ کے فیصلہ کیسے کر رہے ہو کہ کون سا ترجمہ ٹھیک ہے؟ ریڈیکیول ٹو انٹیلیکٹ, ریڈیکیول ٹو کامن سینس. سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اس لیے if you do not have the tools, the language, and language does not make you a scholar. Language is the very first step. It only enables you to interact with the wahi. It only enables you to interact with the wahi. اس کے بعد یہ چیزیں پڑھنی پڑیں گی تاکہ وہی سمجھ آئے. ہمارے یہاں 2 مہینے کا کورس کرتے ہیں عربی کا, اور اعتراض ہو رہا ہوتا ہے امام ابو حنیفہ پر یا امام شافعی پر یا امام بخاری پر یا امام فلاں پر یا ڈھمکا پر. 2 مہینے کا شارٹ کورس عربی کا کر کے ایک عبارت سال عربی کی نہیں پڑھ سکتے صحیح سے, پڑھ بھی نہیں تو نہیں کر سکتے. Even Sibawayh, the imam of the language, cannot interpret Quran without usul fiqh and all these things. Even Sibawayh, the imam of the lughat, the imam of the Arabic grammar, nahaf, اس کی میں بھی اتنی ہمت نہیں تھی امام سیبویہ پہ میں کے اندر کہ وہ تفسیر لکھ دیتے قرآن. کسی امام لغت کے امام نے, کسی لغت کے امام نے عربی زبان کی تفسیر لکھی؟ کسی نے نہیں لکھی. انہوں نے لکھی جو تفسیر کے بھی ماہر تھے, جیسے زمخشری رحمۃ اللہ علیہ, لغت کے بھی ماہر, تفسیر کے بھی ماہر. بیضاوی لغت کے بھی ماہر, تفسیر کے بھی ماہر. رازی لغت کے بھی ماہر, تفسیر کے بھی ماہر. لیکن look at the giants, سیبویہ, کسائی, حفص, خلیل بن احمد, no one even ہمت نہیں ہوئی کہ قرآن کے اوپر بولیں. ان کے بغیر عربی زبان سیکھ نہیں سکتے آپ لوگ. اور آج 2 مہینے کا کورس کرنے والے کے اندر اتنی ہمت پیدا ہو جاتی ہے خدا کے دین کے بارے میں
کہ وہ آ کے اسکالرس کو چیلنج کرتا ہے. یہ شو کرتا ہے کہ ہاؤ ڈس ریسپیکٹفل ریلیجن آف گاڈ از فار یو, ہاؤ ڈیگریڈڈ ریلیجن آف گاڈ از فار یو, کتنے کم لیول کا ہے اللہ کا دین ہمارے لیے, کہ ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ, ایوری ٹام ڈک اینڈ ہیری passing by can bark upon the شریعت of God. اگر میں پوائنٹ کی بات سمجھ آ رہی ہے یہاں تک ہم ختم کرتے ہیں. اگر میں آپ سے 1-2 منٹ میں سوال کر لوں اور پھر ہم ختم کریں, میں صرف یہ چیک کرنے کے لیے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آئیے کہ نہیں, اور اگر یہ سوال کا جواب غلط بھی ہو گیا تو کوئی بات نہیں, کلیئرٹی آ جائے. میں ایک آپ سے سوال کرتا ہوں, پھر مجھے بتائیے کہ اس کا جواب آپ تینوں میں کہاں سے دیکھیں گے. ایک طریقہ ہوتا ہے, مشہور ہے, کہ ہم لوگ وسیلے سے دعا مانگتے ہیں, یا اللہ تعالیٰ ہمیں فلاں کے وسیلے سے فلاں چیز دیتے ہیں. ٹھیک ہے, وسیلہ توسل کہلاتا ہے یہ بات, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے یا صدقے یا فلاں کے وسیلے یا صدقے یا یہ ایسے دعائیں مانگی جاتی ہیں. کیا یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ کون سا علم بتائے گا؟ ہاں, عقیدہ, فقہ, علم الکلام, فقہ کے تصور, ہاں فقہ, ہاں عقیدہ, فقہ, کلام, فقہ, کون کلام ہے؟ کلام کیوں بتائے گا؟ کلام کیوں بتائے گا اور پھر کیوں بتائے گا؟ پہلے کلام پہ آتے ہیں کیونکہ کلام ہم نے پہلے لکھا ہے. ہاں بھائی کیوں بتائے گا کلام؟ کانسیپٹ پہ تو بات کری, دعا کی بات ہو رہی ہے. میں نے عقیدے کی کیا نشانی بتائی؟ عمل نہیں ہوتا. دعا میں عمل ہے؟ عقیدہ کے ساتھ تعویذ لٹکانا کدھر ہوگا؟ یہاں سے آپ کو جن لوگوں نے اسلانا ہے وہاں سے کھلائیں کہ ان چیزوں کو جو کہ عقیدے کے مسئلے نہیں ہیں اس کو عقیدے کا مسئلہ بتائیں گے, اور پھر وہ آپ سے کہیں گے عقیدے کے اوپر کوئی کیا نہیں ہوتی, کمپرومائز, اور ایک دوسرے سے لڑائی. ہاں یہ عقیدے کا مسئلہ ہی نہیں ہے, یہ عقیدے کا مسئلہ ہی نہیں. یہ کس نے کہا کہ یہ عقیدے کا مسئلہ؟ یہ فقہ کا مسئلہ. میں نے آپ سے پہلی بات کہی تھی کہ پیچھے عقیدہ اور سب کچھ انوالو ہو سکتا ہے, پیچھے جا کے ملیں گے, لیکن ایک ڈسٹنکٹیو فیچر ہونا لازمی. سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ بات بہت ضروری ہے آج کل کے دور میں, کیونکہ یہ کلیئرٹی نہیں ہے اور ہم ادھر ادھر بھٹکتے اور کنفیوز ہوتے ہیں, اس وجہ سے یہ بات کرنا بہت ضروری ہے. یہاں میں ختم کروں گا. اب کوئی سوال ہے؟ ارے ہاں, ٹولز میں از لینگویج, لغت العربی, عربک لینگویج, عربیہ. ٹھیک ہے, عربیہ has 3 parts: نحو which is grammar, صرف which is syntax, and balagha which is poetry and rhetorics. ٹھیک ہے, یہ تینوں چیزیں. اب کسی کا کوئی سوال ہے تو آپ نے ایک بات کی, اگر لاجیکلی دیکھو, آپ نے کہا کہ کچھ ایسے ہوتی ہیں چیزیں جن کو ہم لوگ اپنی باڈی پارٹس یوز کیے بغیر ہم نے مانا, لائک اللہ پاک کی وننس کو اور پروفٹ خود کو ماننا. یہ بات, اس سے پہلے آپ نے فیتھ کی بات, اور آپ نے کہا کہ فیتھ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے, بلیونگ وداؤٹ ایویڈنس. یہ ہاں ٹھیک ہے. اگر ہم آبجیکٹیولی دیکھیں تو یہ چیز ہمارا فیتھ ہی نہیں ہے. نہیں, میں نے آپ سے یہ بات کی تھی, اگر میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں, faith, believing without evidence is a Christian definition of faith, not Muslim. میں نے کہا تھا یہ آپ کو سکھا دیا گیا ان دونوں مذہبوں کو, یہ دوسرے مذاہب کی ضرورت ہے. Faith according to Islam is not believing without evidence. اسلام میں faith کا کانسیپٹ, ایمان کا یا عقیدے کا کانسیپٹ بالکل نہیں, وہ ابھی ہم بات نہیں کر رہے. لیکن یہ جو ڈیفینیشن ہے, to believe something without evidence is a Christian definition of faith. It is not a Muslim definition, Islamic definition of faith. ہاں تو آپ نے ورڈ کا عقیدہ کا کہتے ہیں کہ ہم نے ایمان میں مان لیا ہے, ہم کنورٹ ہوئے ایک آپس میں مسلمان میں, وہ بھی ایکسپیکٹڈ بائی آور ہارٹ اینڈ بائی آور ٹنگ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس میں تو کلام کی زبان کو بھی یوز ہو گئی نا, باڈی پارٹ. نہیں دیکھیے میں آپ کو عقیدہ, جب آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں اسلام مسلمان ہونے کے لیے, اس سے پہلے لازم ہے کہ اللہ کوئی تھا نہیں کرے. اب جو لا الہ ہے یہ فقہ ہے, یہ فقہ ہے. لا الہ کو کہنا, ٹیسٹیفائی کرنا, کیونکہ جب آپ ٹیسٹیفائی کریں گے
تو اللہ کے نزدیک آپ اس سے پہلے ہی مسلمان ہوتے ہیں. یہ لا الہ جو ہے یہ لا کے لیے ہے کہ آپ کے اوپر اب اسلام کے قوانین لاگو کیے جائیں گے. تو اس وجہ سے شہادت جو ہے, شہادت کہنا is faith, it's not عقیدہ, it's faith. Everyone says this. ہاں ہاں اسکالرس سے جو کہ جنہوں نے پڑھا دین کو, کوئی بھی, ہاں تو جن سے بھی سیکھ لیں, وہ آنے دیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, آنے دیں. جس آپ کو یہ پوچھنا چاہیے کہ میں یہ کیسے فیصلہ کروں کہ کس سے سیکھوں, یہ ایک الگ جواب ہے, یہ میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گا کہ یہ کیسے فیصلہ ہوگا کہ کون سیکھنے کے سکھانے کے قابل ہے اور کون. آپ کیسے فیصلہ کریں گے ہم اور آپ کہ کس کے پاس جاؤں اور کس کے پاس, یہ میں اگلے سوال جواب دوں گا. یہ یاد رکھیے گا, پھر کیجیے گا, یہ جواب میں دوں گا. ہاں ہاں کس کا ہو جاتا ہے؟ ہاں نہیں, قرآن نے کہیں نہیں کہا کہ کافر ہے وہ. ہاں بالکل کہیے گا. اور وہ یہ بات آگے آگے کریں گے کہ فلا تکم من المشرکین جو آیت ہے اس کا مطلب کیا ہے, صحیح ہے, اور اس کا کیا مطلب ہے کہ العہد بیننا و بینہم الصلاۃ فمن کفر فمن ترکہ فقد کفر, کیا مطلب ہے؟ ٹھیک ہے, قرآن اگر بہت سی باتیں جو کہہ رہا ہوتا ہے اس کے مطلب سمجھنے کا طریقہ ہوتا ہے. ہاں نہیں, مجھے نہیں پتا کہ یہ حدیث ہے کہ نہیں ہے. ہاں ریفرنس دیں, لیکن اس کو ہم دیکھ لیں گے نا. پھر میں ٹھوس ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ہاں 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 تو ٹھوس تھوڑی ہو رہا ہے. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک مسلمان ہے جو کہ اسلام پر عمل کرتا ہے, ٹھیک ہے, واجبات نہیں چھوڑ رہا. گناہ تو ہر کوئی کرے گا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی مسلمان اصل مسلمان ہوا ہے جو گناہ نہ کرے؟ ٹھوس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ نمازیں پوری نہیں پڑھ رہا. سمجھ, ایک مسلمان کے لیے یہ بات سوچنا بھی عجیب سی بات ہے کہ وہ 5 وقت نماز نہیں پڑھ رہا. گناہ ہے نا, آپ سے ہوگی تو ٹھیک ہے, تو اس میں مسئلہ کیا ہے؟ ہاں میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کا ایمان اسٹرانگ ہوگا نا, کانسیپچولی اسٹرانگ ہوگا, اور آپ کو علم کے اوپر آپ فیصلہ کریں گے, تو آپ سے فرائض نہیں چھوٹتے, پھر نہیں چھوٹتے فرائض. فرائض چھوٹنے کا مطلب یہ ہے, فرائض چھوٹنے کا معلوم من الدین بالضرورہ, چھوٹنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کنفیوژن یہاں پر ہے. عمل میں پرابلم نہیں ہے, عمل میں نہیں پرابلم. آپ کو کوئی صحابی بے نمازی نہیں ملے گا, کوئی صحابی بے روزے والا نہیں ملے گا. فرائض چھوٹنے کا مطلب یہ ہے کہ کنفیوژن یہاں پر. گناہ ہے وہ گناہ ہی رہے گا, نہیں تعلق نہیں ہے, اس طرح نہیں ہے. مطلب یہ کوئی تھرمامیٹر تھوڑی ہے ہمارا ایمان. کہ میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ سائن کرو کیوں رہیں گے, کیونکہ آپ کے اندر کلیئرٹی نہیں ہے. سائن کرو بندہ اس وقت پڑھتا ہے. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک مسلمان جو ہے وہ گناہ نہیں کر سکے گا, یا جس کا کانسیپٹ کلیئر ہوگا وہ گناہ نہیں کر, وہ بھی کرے گا گناہ. اس میں بھی ایمان, بیسک ایمان ثابت رہ کر اس میں اوپر نیچے ہوتا رہے گا, وہ آبویسلی ہوتا رہے گا. تو صحابہ بھی ہوتے رہتے تھے. نہیں, ٹھوس کا مطلب ختم ہونا نہیں ہوتا بھائی, ٹھوس کا مطلب ختم ہونا نہیں ہوتا, کم زیادہ بھی نہیں. مطلب یہ ہے کہ آپ فرائض چھوڑ دیں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ کہ کوئی مسلمان اگر اس کو یہی شک رہے کہ یار نماز پڑھنی بھی چاہیے کہ نہیں, کوئی مسلمان اگر اس کو یہی شک رہے کہ یار نماز ضروری نہیں ہے, انشاءاللہ بعد میں پوری کرتے رہیں گے, نماز میرا اور اللہ کا معاملہ ہے, اللہ معاف کرنے والا ہے, اخلاقیات ٹھیک ہونے چاہیے لوگوں سے. یہ پرابلمٹک چیزیں ہوتی ہیں. یہ ٹھوس ہونے کا مطلب ہے کہ جب آپ کے کانسیپٹس کلیئر نہیں ہوتے نا خدا کے بارے میں اور اس بارے میں, تو یہ چیزیں بیچ میں آ رہی ہوتی ہیں. سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اب میں ایسے ٹھوس, اگر ٹھوس کا مسئلہ لفظ سے ہے نا تو میں واپس لے لیتا ہوں بھائی, نہیں ہوتا ٹھوس انشاءاللہ. صحیح ہے, ٹھوس نہیں ہوئے گا انشاءاللہ. لیکن آبویسلی آپ کے اندر وہ کنفیوژن, آپ سائن کرو رہیں گے. سمجھ آ رہی ہے بات؟
اگر تم لوگ گناہ نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بدل میں وہ بھائی گناہ نہ کرنا تو ہو ہی نہیں سکتا نا, فرشتے تھوڑی بن سکتے ہیں ہم, گناہ تو ہوں گے. کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون, یہ تو آپ آگے جا کے پڑھیں گے. لیکن میں آپ سے کچھ اور عرض کر رہا ہوں, آپ نے بالکل ڈفرینٹ ڈائریکشن پہ چلے گئے. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کی کلیئرٹی نہیں ہوگی تو آپ ڈولتے رہیں گے ایمان اور کفر کے درمیان, کلیئرٹی کے اس کے اندر, سمجھ آ گئی بھائی, ڈولتے رہیں گے. کبھی آپ کو لگ رہا ہوگا کہ فیمنزم بھی ہے اسلام کے اندر, کبھی آپ کو لگ رہا ہوگا سیکولرزم بھی ہے اسلام کے اندر, کبھی آپ کو لگ رہا ہوگا فلائزم بھی اسلام کے ساتھ چل سکتا ہے, کبھی آپ کو لگ رہا ہوگا یہ بھی چل سکتا ہے اسلام کے ساتھ, کبھی آپ کو یہ لگ رہا ہوگا کہ یہ بھی کر لیں گے ہم اسلام کے ساتھ تو جائز ہے. یہ پرابلمز ہونے لگ جائیں گی, سمجھ آ رہی ہے بات. یہ ہرگز نہیں کہا جا رہا کہ گناہ نہیں ہوگا, یہ تو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا یار. کوئی اور بات نہیں, جلدی سے کر لو یار, پھر جائیں گے.